اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہم نے اپنی پچھلی جو ویڈیوز بنائی ہیں ان میں قیام پاکستان تک مختلف چیزیں ڈسکس کی ہیں، مختلف حالات ڈسکس کی ہیں جن کی بنیاد پہ ہندوستان دو خود مختار مختلف مملکتوں میں تقسیم ہو گیا۔ اب لاجیکلی اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد کیا ہوا، ہم نے اس پہ آنا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس پہ آئیں کہ پاکستان بننے کے بعد کیا ہوا، ہم ذرا یہ جائزہ لیں کہ پاکستان سے پہلے کیا کیا حقیقتیں تھیں جنہوں نے ہندو مسلم اتحاد کو ہندو مسلم مخاصمت میں تبدیل کیا اور برصغیر میں مسلمان اپنے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کرنے پہ مجبور ہوئے۔ اگر ہم پیچھے تاریخ میں دیکھیں تو مسلمانوں نے کم و بیش 1000 سال برصغیر پہ حکومت کی، اور برصغیر کی پوری تاریخ میں مسلمانوں نے ہندوستان کو متحد کر کے ایک ریاست کا وجود دیا، ایک متحدہ ریاست کا وجود دیا جس کا دائرۂ کار دائرۂ عمل بنگال سے لے کے کابل تک پھیلا ہوا تھا۔ اپنی اس مساعی میں کامیاب ہونے کے بعد مسلمانوں نے برصغیر پہ جو حکومت کی اس میں مسلمان صرف فاتح یا قابض کی حیثیت میں ہی برصغیر میں بروئے کار نہ آئے، بلکہ جب ایک مستحکم حکومت قائم ہو گئی تو مسلمانوں نے برصغیر کی اقتصادی اور معاشرتی ترقی اور ہم آہنگی کے لیے بے مثال کام کیا، لیکن بدقسمتی سے برصغیر میں جب انگریز برسر اقتدار آئے تو انہوں نے کیونکہ اپنا اقتدار مسلمانوں سے چھینا تھا تو قدرتی طور پہ مسلمان ان کے سب سے بڑے حریف تھے۔ اس حریف کو انگریزوں نے ایک ڈیول کے طور پہ تاریخ میں پیش کرنے کے لیے مسلمانوں کی گزشتہ تاریخ کو مسخ کیا، اور مسلمان حکمرانوں کی خامیاں تو اپنی جگہ پہ تھیں، لیکن انگریزوں نے مسلمانوں کی خوبیوں کو بھی ان کی خامیوں میں تبدیل کر دیا اور انہیں ایک مکمل طور پہ ایک شیطانی کردار کی شکل میں ہندوستان میں پیش کیا۔ جب 1600 میں ایسٹ انڈیا کمپنی وجود میں آئی تو مغلوں کی حکومت مغلوں کا اقتدار برصغیر پہ عروج پہ تھا، لیکن اگلی 2 صدیوں میں یہ اقتدار شخصی کمزوریوں اور بادشاہت کی خرابیوں کی وجہ سے زوال پذیر ہوا۔ حالات نے انگریزوں کو یہ موقع فراہم کیا
کہ وہ اس ملک پہ جو تجارت کرنے کے لیے آئے تھے وہ اس ملک پہ اپنا فوجی تسلط قائم کریں اور پھر آخر کار اس پہ قابض ہو جائیں۔ برصغیر میں مسلمانوں کے اقتدار کے دوران میں خصوصاً مغلیہ خاندان کے اقتدار میں برصغیر کو متحد کرنے کے لیے، معاشرتی طور پہ متحد کرنے کے لیے اور اقتصادی طور پہ خوشحال بنانے کے لیے مغلوں نے بہترین کام کیا۔ مغلوں کے دور حکومت میں جب مغل برسر اقتدار تھے اور مغل اقتدار عروج پہ تھا تو برصغیر کی آمدنی GDP تمام دنیا کی آمدنی کا 30 سے 35% تک تھا۔ 30 سے 35% تک تھا۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ انگریزوں نے مسلمانوں نے، مغلوں نے برصغیر کو متحد کیا، ایک حکومت بنائی، ایک مملکت قائم کی۔ اس مملکت میں کو اپنی کرنسی دی جس میں برصغیر نے پوری دنیا کے ساتھ کم از کم 4 صدیاں تجارت کی۔ اس کے علاوہ مغلوں نے زراعت کو منظم کیا، اس کا بندوبست کیا۔ پہلی دفعہ برصغیر میں زرعی زمینوں کا بندوبست کیا گیا، ان کا باقاعدہ انتظام کیا گیا، ان کا ریکارڈ بنایا گیا اور اس ریکارڈ کی بیسس پہ مغلوں نے زرعی ٹیکس عائد کیے جن سے وہ حکومت چلاتے تھے۔ اسی طرح صنعتی ترقی میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا مغلوں کے دور حکومت میں، اور جس طرح زراعت اور اوور آل معیشت میں ایک بین الاقوامی کردار تھا برصغیر کا، اسی طرح صنعتی ترقی میں بھی برصغیر نے، ہندوستان نے ایک اپنا کردار ادا کیا، اور اس وقت برصغیر میں صنعت یورپ کے مقابلے میں زیادہ ترقی پذیر تھی، اور خصوصاً اس میں پارچہ بافی میں مغلوں کے دور میں برصغیر نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی، پارچہ بافی میں پوری دنیا پہ حکمرانی کی، اور اس حکمرانی میں یا اس صنعت و حرفت میں مسلمان پیش تھے، اور مشرقی ہندوستان خصوصاً ڈھاکہ، بنگال اس کا گڑھ تھا۔ جب برصغیر میں مسلمان آ کے، اسی طرح تعلیم کے میدان میں بھی پورے برصغیر کے طول و عرض میں بے شمار مدرسے اپنا کام کر رہے تھے، جہاں فارسی، عربی، ہندی کی تعلیم دی جاتی تھی، اور ہندی، فارسی اور عربی کے ملاپ سے ایک نئی زبان وجود میں آئی جس کو اردو کہا جاتا ہے۔ یہ مغلوں کے زمانے میں ہی وجود میں آ گئی تھی۔ معاشرتی اور ثقافتی ہنگامی میں برصغیر میں مغلوں نے نمایاں کام کیا۔ برصغیر کو ایک تعمیراتی شناخت عنایت کی، معاشرتی طور پہ لوگوں میں بھائی چارہ قائم کیا،
اور 1000 سال میں مسلمان اور ہندو کسی بڑے حادثے کے بغیر پورے معاشرے میں ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ کام کیا، ایک محلے میں، ایک گاؤں میں، ایک شہر میں، ایک صوبے میں، اور پھر پوری ریاست میں کسی بڑے حادثے یا باہمی چکلش اور کشمکش کے بغیر اپنی زندگی بسر کی۔ انگریزوں نے آ کے سب سے پہلے جو کام کیا اس میں انہوں نے مغلوں کے زمانے میں مسلمانوں نے جو ترقی کی اس کو ہٹ کیا، برصغیر کی پارچہ بافی کو مکمل طور پہ تباہ و برباد کر دیا گیا، اور برصغیر کے را میٹیریل اور برصغیر کی اس وقت کی پارچہ بافی کی صنعت میں مہارت کو برطانیہ لے گئے، جہاں مانچسٹر کی صنعتی اسٹیٹ قائم کی۔ اسی طرح ہندوؤں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے برصغیر میں انگریزوں نے ایک باقاعدہ منظم پالیسی مرتب کی، اور اس پالیسی کی بنیاد پہ انگریزوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں کو ڈیوائیڈ کیا، اور اسی ڈویژن کی بنیاد پہ اپنا اقتدار قائم کیا۔ آج کی ویڈیو ہم یہاں ختم کرتے ہیں، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ انگریزوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں میں ایک مستقل فالٹ لائن قائم کرنے کے لیے کن سائنسی بنیادوں پہ کام کیا، وہ کیسے اس میں کامیاب ہوئے، اور آگے کیسے چلے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔